جرجیت صاحب کے پاس کوئی بھکاری آیا، اللہ کے نام پہ دے دے، بھگ ہٹا کھٹا تندرست، بھگ جا رہا ہے۔ 1 گھنٹے بعد پھر آ گیا، ارے دے دیجئے صاحب بہت پریشان ہے، ارے بہت مجبوری ہے، پھر آ گیا تو مانگنے، اٹھاؤں جوتا، بھگ، پھر بھگا دیا۔ پھر 1 گھنٹے کے بعد پھر آ گیا، جوتا بھاگ رہا کہ نہیں بھاگ رہا، کمینے بار بار آ رہا ہے۔ پھر 1 گھنٹے کے بعد آ گیا، مولانا صاحب میرے بچے بھوکے ہیں، آپ یقین نہیں مانتے تو گھر پہ جا کے دیکھ لیجئے، میرے بچوں کے پاس کھانا نہیں، ارے 100 روپے دے دیجئے مولانا صاحب، بھگایا۔ صبح سے لے کے شام تک مانگتا رہا، 12 گھنٹے 13 گھنٹے ہو گئے، 13 بار آ چکا۔ سوتے وقت پھر آ گیا، مولانا صاحب بچہ بیمار ہے، بخار، دے دیجئے صاحب، آپ 100 روپے دے دیں گے تو آپ کا کیا بگڑ جائے گا، دے دیجئے۔ یہ کمینہ رات بھر پریشان کرتا رہے گا، پگڑا اٹھایا، 100 کا نوٹ نکالا، لے بھگ چل جا جا۔ میرے بھائیوں پورا دن اس سے ناراض رہا، لیکن بار بار اس کے مانگنے پر رحم آ ہی گیا اور اس کو دے دیا، وہ چلا گیا۔ آپ نے اتنے گناہ کیے کہ آپ کے گناہوں کو دیکھ کر آپ کا رب دھتکارتا رہا، نہیں 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 جا۔ لیکن 70 اور 80 سال کی زندگی میں اس نے کہا میرے بندے اگر میں تجھے معاف نہیں کروں گا تو تجھے کون کرے گا، میرے علاوہ تیرا ہے کون، جا میں نے تجھے بخش دیا، جا میں نے تجھے معاف کر دیا۔ اگر ایک بھی بار اس نے کہہ دیا میرے بھائیوں تو ہمارا بیڑا پار ہو جائے گا، ہم جنت کے مستحق ہو جائیں گے۔ اپنے رب کو منائیے، اپنے روٹھے ہوئے رب کو راضی کیجئے، نمازوں کی پابندی کیجئے، لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک کیجئے، اور اپنے بچوں کو پڑھائیے لکھائیے، ایجوکیشن دیجئے، بہترین تعلیم دیجئے، کیونکہ میرے بھائیوں تعلیم ہی سب سے بڑا ہتھیار ہے۔ اپنے بچوں کو جاہل مت بنائیے، اپنے بچوں کو جاہل مت رہنے دیجئے، انجینئر بنائیے، دین بھی سکھائیے اور دنیا بھی کی تعلیم بھی دیجئے۔ مدرسوں میں صرف عربی تک محدود مت رہنے دیجئے، عربی کے ساتھ ساتھ کمپیوٹر، سائنس اور ٹیکنالوجی کی تعلیم بھی دیجئے، تاکہ آپ کا بچہ جب مسجد میں نماز پڑھائے تو نماز کے ساتھ ساتھ وہ اپنا بزنس خود کرے، اور مسجد میں نماز پڑھا کر لوگ امام بن کر نہ رہے اور مسجد کی امامت کی کمائی پر منحصر نہ رہے، بلکہ وہ اپنا اچھا بزنس بھی کرے، وہ اللہ کی عبادت بھی کرے اور اپنا اچھا بزنس بھی کرے، سروس بھی کرے، آپ لوگوں کا حق بھی ادا کرے اور اللہ کا حق بھی ادا کرے۔ اس ملک کی امن و شانتی کے لیے دعا کیجئے، یہ ملک ہم سب کا ہے، اس ملک کو بنائیے، اس ملک کو سنواریے، اس ملک کی امن اور شانتی کی دعا کریے، اور ہمارے ملک پر جو بری نظر ڈال رہا ہے اس کے لیے بد دعا کریے کہ اے اللہ ہمارے اس ملک بھارت پر جو بری نظر ڈالے اس کی آنکھیں نکال دے، اس کی آنکھیں پھوڑ دے۔ اے اللہ یہ ہمارے گھر کے جھگڑے ہیں، ہم ہندو ہیں، ہم مسلمان ہیں، ہم سکھ ہیں، ہم عیسائی ہیں، آج تھوڑی سی نفرتیں ہیں لیکن ہم سب ایک ہی باپ کی اولاد ہیں، ایک ہی ماتا کی سنتان ہیں۔ ہم اپنے گھر کے جھگڑے اپنے گھر میں بیٹھ کر طے کریں گے، ہم سب آپس میں معافی تلافی کر کے ایک دوسرے کے ہم درد بنیں گے۔ ہم دعا کرو اس بھارت میں، اے اللہ ہم تمام بھارت واسیوں کو اس طرح بھائی بھائی بنا دے کہ کانٹا اگر ہندو بھائی کے پیر میں چبھے تو اس کی تکلیف مسلمان کے دل کو محسوس ہو، اور اگر دکھ اور درد کسی مسلمان کو پہنچے تو اس کی تکلیف ہندو بھائی اپنے دل میں محسوس کرے۔ اس طریقے سے بھائی چارہ اے اللہ تو ہمارے بھارت میں پیدا فرما دے۔ اللہ کے نبی رکوع میں جو دعا پڑھا کرتے تھے وہ دعا بخاری و مسلم میں آئی ہے، سبحانک اللہم ربنا و بحمدک اللہم اغفر لی۔ کتنا ٹائم لگے گا اس دعا کو یاد کرنے میں نوجوانوں؟ سبحانک اللہم ربنا، ہو گئی اللہ کی تسبیح بڑائی پاکی بیان، ہو گیا نا؟ اس کے بعد آپ اپنے لیے بھی اللہ سے مانگ لیجئے، اللہم اغفر لی، اے اللہ میری مغفرت فرما دے۔ آپ نے اپنے لیے بھی مانگ لیا۔ جب کھڑے تھے تو کیا کہا؟ وَلَا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا أَنْتَ، تیرے علاوہ کوئی میری مغفرت نہیں کر سکتا ہے۔ اب رکوع میں تب بھی آپ کہہ رہے ہیں اللہم اغفر لی، اللہ میری مغفرت فرما دے۔ دیکھیے دونوں جگہ آپ مانگ لیا، سمع اللہ لمن حمدہ،
پڑھ لیجئے جو بھی دعا ہے، کئی دعائیں ہیں، ربنا لکل حمد بھی ہے، ربنا ولکل حمد بھی ہے، اللہم ربنا لکل حمد بھی ہے، اللہم ربنا ولکل حمد بھی ہے، ربنا لکل حمد حمدن کثیرن طیبن مبارکن فی بھی ہے، اللہم ربنا ولکل حمد حمدن کثیرن طیبن مبارکن فی بھی. یہ ساری دعائیں ہیں، کوئی ایک دعا بھی آپ پڑھ سکتے ہیں، پڑھ لیجئے. اس کے بعد آپ چلے جائیے سجدے میں. جب آپ سجدے میں گئے تو سجدے میں بھی اللہ کے نبی یہی دعا پڑھا کرتے تھے، سبحانک اللہم ربنا و بحمدک اللہم اغفر لی. سبحان ربی الاعلیٰ بھی پڑھ سکتے ہو، یہ بھی جائز ہے، میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ غلط ہے، وہ بھی جائز ہے. سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح، یہ دعا بھی ہے، ثابت ہیں دعائیں. لیکن مجھے جو سب سے بہتر اور اچھی دعا لگتی ہے، جس میں ہم اپنے لیے بھی اللہ کی حمد و ثنا کے بعد مانگ لیں، تو وہ دعا ہمیں اور زیادہ اچھی لگتی ہے. اللہ کے نبی یہ دعا پڑھا کرتے تھے، سبحانک اللہم ربنا وبحمدک اللہم اغفر لی. سبحانک اللہم، یہ اللہ کی پاکی بیان ہو گئی ہے، وبحمدک، یہ اللہ کی حمد بیان ہو گئی ہے، اور اللہم اغفر لی، اے اللہ مجھے بخش دے. یہ اپنے لیے بھی دعا مانگ لی، سجدے میں بھی مانگ لو. چھپکلی چپکی ہوتی ہے زمین سے، چیونٹی زمین سے چپک کر چلتی ہے، دیکھا آپ نے؟ جھینگر زمین سے چپک کر چلتا ہے، سانپ زمین پر رینگ کر چلتا ہے. بہت سی مخلوق دنیا میں ایسی ہے جو زمین سے بالکل چپک کر چلتی ہے. اے اللہ اگر تجھے ان کی تسبیح زیادہ پسند ہے، ان کی عبادتیں زیادہ پسند ہے، تو دیکھ سجدے میں میں نے وہ شکل بھی بنا لی، میں زمین سے چپک گیا، میرے دونوں ہاتھ زمین پر، میری ناک زمین پر، میری پیشانی زمین پر، میرے گھٹنے زمین پر، میرے دونوں پیر زمین پر. اے اللہ اگر تجھے کائنات کی اس مخلوق کی عبادت و تسبیح زیادہ پسند ہے، تو تیرے اس بندے محمد نے یہ تسبیح، یہ شکل بھی بنا لی ہے اور زمین سے وہ چپک بھی گیا ہے. اے اللہ میرے اس حالت میں کی جانے والی تسبیح کو قبول فرما لے، اور جو دعا مانگ رہا ہوں اس کو قبول فرما لے. میرے بھائیوں غور کرو، اب رکوع میں بھی آپ نے وہ دعا مانگ لی، سجدے میں بھی مانگ لی، اور قیام میں بھی مانگ لی. سجدہ کر کے اٹھے، سجدہ کر کے اٹھے، سبحانک اللہم ربنا و بحمدک اللہم اغفر لی 3 بار پڑھ لیجئے، 4 بار بھی. سن لیجئے، ایک چیز اور بتا دوں آپ کو، بہت غور سے سنیے گا. 3 بار تک تو گنتی آپ یاد رکھ سکتے ہیں، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی الاعلیٰ، یہ 3 بار تک تو آپ یاد رکھ سکتے ہیں، اور 3 بار تک تو آپ گنتی گن سکتے ہیں صحیح سے. لیکن اگر آپ کو زیادہ پڑھنا ہے تو یہ حدیث بالکل ضعیف ہے. 5 بار، 7 بار، 9 بار، یہ حدیث ضعیف ہے. آپ کو جو پڑھنا ہے 3 بار تک تو آپ یاد رکھ سکتے ہیں، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم. اس کے بعد آپ کو پھر گنتی یاد رکھنے کی ضرورت نہیں. 4، 5، 6، 7، 8، 9 جتنے بھی بار ہو جائے آپ پڑھ سکتے ہیں، پڑھیے. تو ادھر سنیے، اب آپ نے سبحان ربی الاعلیٰ یا سبحانک اللہم ربنا و بحمدک اللہم اغفر لی پڑھ لیا. اس کے بعد جب آپ اٹھے اللہ اکبر، اب آپ کیا پڑھیں گے؟ دوسرے سجدے میں جانے سے پہلے، دوسرے سجدے میں مسلم شریف کی حدیث ہے، اللہ کے نبی جب سجدہ کر کے اٹھتے تھے، پہلا سجدہ کیا اور سجدہ کر کے جب اٹھے تو آپ یہ دعا پڑھتے تھے 2 بار، رب اغفر لی، رب اغفر لی. کیا مانگ رہے ہیں آپ اپنے رب سے؟ مغفرت. سن لیجئے گا نوجوانوں، ہو سکتا ہے کہ میں آگے والے جملے پر نہ جا پاؤں، وہ جنتن پر، ابھی تو مغفرت ہی پہ چل رہا ہوں. وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ، ابھی تو جنت والا معاملہ بھی ادھورا پڑا ہے. ابھی جنت میں جانے والے راستے ابھی ہم نے اس کا ذکر ہی نہیں کیا ہے. ابھی صرف مغفرت پہ چل رہا ہوں، ابھی صرف نماز ہی پہ چل رہا ہوں. آپ نے سجدہ کیا، سبحانک اللہم ربنا و بحمدک اللہم اغفر لی، اللہ میری مغفرت فرما دے، اللہ میں بڑا پاپی ہوں، بڑا گناہ گار ہوں، تو میرے گناہ، میرے پاپ، میرے گناہوں کو معاف کر دے. آپ اٹھ گئے. اٹھنے کے بعد اب آپ دوسرے سجدے میں جب جائیں گے تو اس سے پہلے آپ 2 مرتبہ کیا پڑھیں گے؟ رب اغفر لی،
رب اغفر لی، اے اللہ تو میری مغفرت فرما دے، اے اللہ تو میری مغفرت فرما دے۔ مغفرت جانتے ہو؟ اے اللہ میں نے جو بھی گناہ کیے ہیں تو اس کو معاف کر دے، اس کو مٹا دے، اس کو تہس نہس کر دے، ڈسٹرو کر دے۔ کس سے مانگ رہے ہیں آپ؟ اللہ سے۔ یہ 2 مرتبہ، اور اگر ہو سکے تو ایک دعا اور اس کے ساتھ پڑھ لیجئے، تھوڑا وقت لگے گا۔ بعض محدثین نے کلام کیا ہے، لیکن کچھ محدثین نے اس کو حسن کا بھی درجہ دیا ہے۔ دونوں سجدوں کے بیچ میں اللہ کے نبی نے یہ دعا بھی ثابت ہے، آپ پڑھتے تھے، اللہم اغفر لی وارحمنی واہدینی وعافینی وارزقنی۔ یاد ہوگی نا؟ کیا دعا ہے! اوف! ارے کہیں کسی کے دروازے پر جانے کی ضرورت نہیں، نہ مردوں کے نہ زندوں کے، نہ مولوی جرجیز کے پاس، نہ ابو الکلام کے پاس، نہ جرجیز کے باپ کے پاس جو قبر میں دفن ہے، نہ کہیں اور۔ کیا مانگ رہے ہیں آپ؟ اللہم اغفر لی، اے اللہ تو میری مغفرت فرما دے، وارحمنی، میرے اوپر رحم فرما دے۔ اے اللہ میں بہت غریب انسان ہوں، میرے پڑوسی نے میرے اوپر ظلم کر رکھا ہے، اس نے میری 2 گج 3 گج زمین کو داب لیا ہے، سورس والا آدمی ہے، پاورفل آدمی ہے، تھانے میں اس کی چلتی ہے، پولیٹیکل آدمی ہے، میں اس کے خلاف مقدمہ دائر نہیں کر سکتا، اگر مقدمہ لڑوں گا تو جتنے کی زمین نہیں اس سے زیادہ میں پھونک دوں گا، پھر بھی ہم مقدمہ نہیں جیت سکتے۔ اے اللہ، ایک ظالم نے میرے اوپر ظلم کیا ہے، وارحمنی، تو میرے اوپر رحم فرما دے۔ آپ نے اپنی شکایت اس کے سامنے رکھ دی ہے۔ اس نماز کے اندر اب آپ اپنی زندگی میں دیکھو گے کہ وہ ظالم کبھی پنپ نہیں پائے گا۔ اس نے اگر تمہاری 1 لاکھ روپے 2 لاکھ روپے کی زمین دابی ہے تو تمہاری زندگی میں اللہ اس کے بیٹے کو کینسر کا مریض بنا دے گا، اس کی بیوی کو کینسر میں مبتلا کر دے گا۔ اس نے تمہیں 2 لاکھ کا نقصان پہنچایا، اللہ اس کا 15 لاکھ کا 20 لاکھ کا نقصان اسی دنیا میں تمہارے آنکھوں کے سامنے اس کو پہنچا دے گا، کیونکہ تم نے اس کے سامنے اپنی شکایت رکھ دی ہے۔ جو کسی کی بد دعا کو رائیگاں نہیں جانے دیتا ہے، اس کے ہاں انصاف ملنے میں دیر تو ہو سکتی ہے لیکن اندھیر نہیں ہو سکتا۔ آپ کو معلوم ہے آپ نے اپنے رب سے کیا مانگ لیا ہے؟ جو آپ کورٹ کے دروازے پر نہیں مانگ سکتے ہو میرے دوستو، وہ آپ نے اپنے رب سے مانگ لیا۔ اور قدرت کی مار بہت خطرناک مار ہوتی ہے، بہت خطرناک مار ہوتی ہے۔ ان بطش ربک لشدید، تیرے رب کی پکڑ بڑی سخت ہے۔ جب پکڑتا ہے تو کوئی چھوٹ نہیں سکتا اس کی پکڑ سے۔ اللہم اغفر لی، اللہ مجھے بخش دے، ورحمنی، میرے اوپر رحم فرما دے۔ سارا زمانہ میرے اوپر ظلم کرتا ہے، تو میرے اوپر رحم فرما دے۔ وہدینی، اللہ مجھے ہدایت دے دے۔ یہ ہدایت کی دعا بھی آپ مانگیے نماز میں۔ اے اللہ، یہ مولوی کہتا میرے پاس آ جا، وہ کہتا میرے پاس آ جا، جرجیز کہتا میں صحیح ہوں، کلام کہتے میں صحیح، وہ کہتا میرا دھرم صحیح، وہ کہتا میرا۔ اے اللہ میں کہاں جاؤں، میں انسان ہوں، کیا کروں؟ اے اللہ میں تیرے پاس آیا ہوں، وہدینی، تو ہی مجھے ستیہ مارگ پر بتا چلا دے، تو ہی بتا دے کہ سچا راستہ کیا ہے، میرے دل میں تو ہی سچ کی طرف چلنے کی اللہ روشنی میرے دل میں ڈال دے۔ اے اللہ میں انسان ہوں، انسانوں کی باتوں میں بہک سکتا ہوں۔ اے اللہ نہ جرجیز کی مانوں گا، نہ کلام کی، نہ فلاں کی، نہ فلاں کی۔ اے اللہ تیرے گھر میں آیا ہوں، تیری بھکتی کر رہا ہوں، تیری پوجا کر رہا ہوں، تیری عبادت کر رہا ہوں، تو مجھے ستیہ مارگ پر اگرسر کر دے، سچا راستہ دکھا دے۔ آپ نے اپنے رب سے مانگ لیا، آپ کا رب اب آپ کو کبھی بھٹکنے
نہیں دے گا. مانگو گے تو ملے گا, گونگے رہو گے تو نہیں. سمجھ گئے ہو نا؟ جو کہنا تھا کہہ دیا. سبحان ربی اللہ, سبحان ربی اللہ, سبحان ربی اللہ, اللہ اکبر. پھر ایک دم چلے جاؤ گے اللہ اکبر. کچھ مانگو گے نہیں تو کیوں ملے گا؟ بچہ روئے گا نہیں تو ماں دودھ کیوں پلائے گی؟ آپ نے مغفرت نہیں مانگی, آپ نے رحم کا سوال نہیں کیا, آپ رب سے ہدایت بھی نہیں مانگ رہے ہیں. ورحمنی, اللہ رحم فرما. وہدنی, مجھے ہدایت دے, سیدھے راستے پہ چلا. وعافینی, کیا مانگ رہے ہیں؟ ایمانداری کے ساتھ بتائیے گا, اب تک آپ نے اور ہم نے نمازیں صحیح سے پڑھی ہیں؟ مانگنے کے انداز میں مانگیے گا جیسے مانگا جاتا ہے. ڈی ایم صاحب آ جائیں, صاحب ہمارے ہاں اس چیز کی ضرورت ہے, صاحب ہمارے یہاں اس چیز کی ضرورت ہے, ایسے مانگیے گا نا. صاحب ہمارے یہاں اس کی ضرورت, ہمارے یہاں اس کی ضرورت, ہمارے یہاں اس کی ضرورت, ہمارے یہاں روڈ صحیح نہیں, روڈ صحیح کرا دیجیے, ہمارے یہاں چاپکل نہیں, چاپکل لگوا دیجیے, ہمارے یہاں سمر نہیں, سمر لگوا دیجیے, ہمارا روڈ. اس طریقے سے مانگو گے تو بدتمیزی ہے. آپ جب نماز پڑھنے جائیں تو اللہ سے اس طرح مانگے, اللہم اغفر لی ورحمنی وہدنی وعافنی ورزقنی, ایسے مانگے. ایسے نہیں اللہم اغفر لی ورحمنی وہدنی وعافنی ورزقنی. یہ تو مذاق کر رہے ہیں آپ. ایسے نہیں, روتے ہوئے مانگیے اللہم اغفر لی. لگے کہ ہم گناہ گار ہیں, جیسے صاحب پولیس والوں کے سامنے یا جج کے سامنے, صاحب غلطی ہو گئی, صاحب آئندہ ایسی غلطی اب نہیں ہوگی, انسان وہ غلطی ہو سکتی ہے. اللہ کے سامنے کھڑے تو اس انداز سے کہیے کہ واقعی اے اللہ کل بنی آدم خطاؤن, ہر آدم کا بیٹا خطا کار ہے. خیر الخطائین التوابون, بہتر خطا کار وہ ہے جو اللہ سے توبہ کرنے میں جلدی کرے, اللہ سے چھما مانگنے میں جلدی کرے, اللہ کو منانے میں, اللہ کو راضی کرنے میں جلدی کرے. سب سے بہتر گناہ گار وہ ہے. اللہ بھی نہیں چاہتا کہ سارے کے سارے بندے بالکل فرشتے بن جائیں. میں بہت عجیب بات بتلا رہا ہوں, آپ کو تعجب ہوگا کہ مولانا صاحب کیا کہہ رہے ہیں. اللہ بھی نہیں چاہتا کہ سب فرشتے ہو جائیں. یہ مقصد ہی نہیں ہے ہمیں اور اس دنیا میں پیدا کرنے کا. اللہ کے پاس ایسی مخلوق تو پہلے سے موجود تھی, فرشتے جو گناہ نہیں کر سکتے. اللہ کی بھکتی, اللہ کی عبادت کرنے میں ہر وقت لگے ہوئے ہیں. کیا فرشتوں کی کمی تھی؟ کیا عبادت کرنے والے فرشتے موجود نہیں تھے؟ تھے, لیکن فرشتے گناہ نہیں کر سکتے. جب گناہ نہیں کر سکتے تو ان کو توبہ کی ضرورت بھی نہیں ہے. اس دنیا میں اس نے ہمیں اور آپ کو اس لیے پیدا کیا کہ میرے بندو, ہم نے فرشتوں کو صرف نیک اور اچھے کام کرنے کے لیے پیدا کیا ہے. وہ کر رہے ہیں. تمہیں اچھے بھی کام کرنے کی طاقت دی ہے اور برے کام کرنے کی بھی طاقت دی ہے, اور تمہیں بتا بھی دیا کہ یہ اچھا ہے یہ برا ہے. تمہیں عقل بھی دے دی کہ یہ اچھا ہے یہ برا ہے. کسی غریب کی مدد کرنا یہ اچھا ہے, شراب پینا برا ہے. کسی غریب کو کھانا کھلانا اچھا ہے, جوئے میں رقم ہارانا برا ہے. یہ عقل بھی تمہیں دے دی اور بتا بھی دیا. تمہیں اچھے کام کی بھی طاقت دے دی اور برے کام کی بھی طاقت دے دی. اب اللہ کے ڈر سے اگر تم برے کام کی طاقت ہونے کے باوجود اپنے آپ کو برے کام سے بچا لو تو تمہارا مقام اور تمہارا درجہ فرشتوں سے بھی اونچا ہے, کیونکہ تمہیں ہم نے گناہ کی طاقت دی تھی, لیکن تم نے اللہ کے ڈر سے گناہ کے قریب تم نہیں گئے. فرشتے اگر روزہ رکھ لیں تو کیا کمال ہے؟ اچھا بتاؤ, جبرائیل علیہ السلام روزہ رکھ لیں تو کوئی کمال ہے؟ وہ تو کھاتے ہی نہیں پیتے ہی نہیں. فرشتے تو کھاتے ہی نہیں ہے پیتے ہی نہیں ہے. اگر وہ دن بھر بھوکے پیاسے رہ لیں تو کیا کمال ہے؟ کوئی کمال ہے؟ کوئی کمال نہیں ہے. کمال تو یہ ہے کہ انسان بھوکا اور پیاسا رہتا ہے لیکن بھوک لگی ہے کھانا نہیں کھا رہا ہے. کیوں؟ ابھی میرے رب کا حکم نہیں ہے. پیاس لگی ہے لیکن پانی نہیں پی رہا. کیوں؟ کیونکہ میرے رب کا حکم نہیں ہے. بھوک اور پیاس کو اپنے رب کے حکم سے چھوڑ دینا, برداشت کر لینا, یہ عبادت ہے. یہ اس بات کا اقرار ہے کہ اے اللہ دیکھ, میں تیرا اتنا بڑا آگیاکاری ہوں, اتنا بڑا فرما بردار ہوں کہ تو نے ہمیں حلال چیزوں سے بھی روکا ہے 1 مہینہ, تو ہم 1 مہینے حلال چیزیں بھی چھوڑ دیتے ہیں.
گوشت نہیں کھاتے، بیوی کے پاس نہیں جاتے، سبزی نہیں کھاتے، پانی نہیں پیتے، شربت نہیں، یہ حلال چیزیں، لیکن ہم نہیں. کیوں؟ تیرا حکم ہے. جب 1 مہینے تیرے حکم سے ہم حلال چیزیں چھوڑ سکتے ہیں تو 12 مہینے ہم حرام چیزیں کیوں نہیں چھوڑ سکتے ہیں؟ آج کے بعد اللہ میں وعدہ کرتا ہوں کہ جھوٹ نہیں بولوں گا، غیبت نہیں کروں گا، چغلی نہیں کروں گا، کسی کی برائی بیان نہیں کروں گا، حسد نہیں کروں گا، کینہ نہیں کروں گا، رشوت نہیں کھاؤں گا. یہ اے اللہ حرام کام، کسی کی ماں بہن بیٹی پر غلط نظر نہیں ڈالوں گا. یہ سارے حرام کام میں 12 مہینے اے اللہ میں دور رہوں گا. جب تیرے حکم سے حلال کام چھوڑ سکتا ہوں تو حرام کام کیوں نہیں چھوڑ سکتا؟ یہ ہوتا ہے روزے کا مقصد، یہ ہوتا ہے روزے کا فائدہ. تو انسان کا مقام فرشتوں سے بھی اونچا اس لیے ہے کہ اس کے پاس گناہ کی طاقت ہے، لیکن وہ گناہ سے اپنے آپ کو بچا لیتا ہے اللہ کے ڈر سے. ایک اندھا آدمی ہے، جا رہا ہے، وہ کسی لڑکی سے بھی ٹکرا جائے تو کوئی اس کو مارے گا نہیں کہ اندھا ہے. کوئی مارے گا نہیں. کیوں؟ ارے اندھا ہے. اور وہ اندھا لڑکی کو دیکھ ہی نہیں پا رہا ہے، خوبصورت لڑکی، حسین و جمیل لڑکی، لیکن وہ اندھا دیکھ نہیں پا رہا ہے. اب آپ کیا کہو گے؟ اندھا بہت اچھا ہے، نیک ہے، دیکھ لڑکی کو نہیں دیکھ رہا ہے. اس میں اندھے کا کمال کیا ہے؟ یہ کوئی کمال ہے؟ ارے وہ تو اندھا ہے اس لیے نہیں دیکھ رہا ہے. اگر وہ کسی لڑکی پر غلط نظر نہیں ڈال رہا تو اس میں اندھے کا کمال کیا ہے؟ کمال تو یہ کہ آپ کی عمر 18 سال، 20 سال، 22 سال، جوانی کا جوش آپ کے اوپر ابھر رہا ہے، جوش میں ہے، اور ایک خوبصورت لڑکی شارٹ کپڑوں میں آپ کے سامنے آ جائے اور آپ اس کو دیکھ کر نگاہیں نیچی کر لیں اور یہ کہہ دیں کہ ہمارے گھر میں بھی کسی کی میری بہن ہے، یہ بھی کسی کی بہن ہے، ہماری پاس بھی بیٹی ہے، یہ بھی کسی کی بیٹی ہے، اس پر نظر پڑتے ہی ہم نگاہ کو نیچا کر لیں. آپ کے پاس دیکھنے کی طاقت تھی، لیکن دیکھتے ہی بہن اور بیٹی کا تصور آپ کے دل میں آ جائے اور آپ نگاہ نیچی کر لیں. یہ کمال کی بات ہے، کیونکہ آپ اس لڑکی کو دیکھ سکتے تھے، اس کے حسن سے فائدہ اٹھا سکتے تھے، لیکن طاقت ہونے کے باوجود آپ نے اپنی نگاہوں کو بچا لیا. یہ ہے طاقت، یہ ہے کارنامہ، یہ ہے کمال. اندھے کا لڑکی کو نہ دیکھنا کمال نہیں ہے، آنکھ والا لڑکی کو دیکھ کر نگاہ نیچی کر لے، یہ ہے کمال. فرشتے اگر کسی لڑکی کے ساتھ زنا نہ کرے یہ کوئی کمال نہیں. خوبصورت لڑکی پیسہ بھی دے رہی ہے، موقع بھی دے رہی ہے، بلا بھی رہی ہے، تنہائی بھی موجود ہے، سارے آپ کے پاس سارے راستے موجود ہیں، کوئی دیکھ بھی نہیں رہا ہے، حسین و جمیل بھی ہے، خوبصورت بھی ہے، الٹا پیسہ بھی دے رہی ہے، لیکن اس کے پاس جا کر موقع ہونے کے باوجود، سب کچھ طاقت ہونے کے باوجود آپ کہہ دیں دور ہٹ، انی اخاف اللہ، میں اللہ سے ڈرتا ہوں، یہ کہہ کر آپ اس کو دور کر دیں اپنے سے اور اس کے قریب نہ جائیں. یہ ہے کمال. میں جانتا ہوں میری تقریر کا حشر کیا ہوگا صبح. میں جانتا ہوں کہ جلسے میں جانے کے بعد صبح اٹھنے کے بعد ہی آئی لو یو چلے گا موبائلوں پر. خط کا مضمون بھاپ لیتا ہوں لفافہ دیکھ کر. اچھی طریقے سے معلوم ہے کہ میرے اس تقریر کا اور اس بھاشن کا، اس اسپیچ کا اثر کیا نکلے گا. صرف اتنے چرچے ہو جائیں گے چائے کی ہوٹلوں پر بیٹھ کر، ماشاءاللہ بہت اچھا بولے، بہت اچھی تقریر کی، لیکن یہ خرافاتیں چھوڑنے کا نام آپ نہیں لیں گے. اگر لینا ہوتا تو 26-27 سالوں سے آ رہا ہوں، کم عرصہ نہیں ہوا ہے. 1998 میں میری پہلی تقریر ہوئی تھی، سب سے پہلے بھاگا باندھ میں، مجھے یاد ہے 98 میں سب سے پہلی، اور 98 سے آ رہا ہوں آپ کے علاقے میں. 2026 چل رہی ہے، 2 سال ادھر اور 26 نہ صحیح تو 25 تو پورے ہیں ہی. 25 اور 2 27 سال. اور اس 27 سال کے بعد میں آپ سے پوچھوں ان رات بھر جلسوں کا اور اس دین کے بھاشنوں کا اور اسپیچ کا اثر کیا ہوا، کتنا فرق پڑا؟ جرجیت صاحب 100 میں کتنے نمبر دو گے؟ تو جرجیت صاحب 100 میں 0 نمبر دیں گے. 0. پہلے جہیز میں سائیکل دیتے تھے، اب موٹر سائیکل دے رہے ہو. کچھ سالوں پہلے موٹر سائیکل دیتے تھے، اب 4 ویلر دے رہے ہو. کیا فرق پڑا؟
آج میں نے جمعے کا خطبہ دیا کلام صاحب کے گاؤں میں، کتنا شور و ہنگامہ. میں نے جمعے کے خطبے میں وہاں کہا جو قوم 28 سالوں سے ہونے والے جلسوں کے بعد جمعے میں کس طرح خطبہ سننا چاہیے، کس طرح بیٹھنا چاہیے، کس طرح لوگوں کو خطبہ سننا چاہیے، خطبہ سننے اور مسجد میں بیٹھنے کا ڈھنگ نہ سیکھ سکی ہو، اس قوم سے کون سی امید لگائی جا سکے، کیا تصور کیا جا سکے. مدھو پور والوں، جھارکھنڈ والوں، جرجیس آئی سی او پر لیٹی ہوئی قوم سے خطاب کر رہا ہے. میں زندہ لوگوں سے خطاب نہیں کر رہا ہوں، وینٹیلیٹر پر لیٹی ہوئی قوم سے میں خطاب کر رہا ہوں، جس کو صرف ڈاکٹر مرا ہوا گھوشت کرنے کی دیر ہے، مرے ہوئے کا سرٹیفکیٹ دینے کی دیر ہے. جرجیس زندوں سے مخاطب نہیں ہے، قبرستان کے مردوں کو سنانے آیا ہوا ہے. میں 28 سال سے مردوں سے خطاب کر رہا ہوں. اس قوم کے اندر زندگی باقی نہیں ہے. زندگی باقی ہوتی تو جہیز ختم ہوا ہوتا، زندگی باقی ہوتی تو آج خرافاتیں ختم ہوئی ہوتی، زندگی باقی ہوتی تو چوری کے کیس ختم ہوئے ہوتے. معاف کیجئے گا، کہنا پڑتا ہے مجھے، آپ کے علاقے کے سب سے زیادہ لوگ یو پی کی جیل میں بند ہیں، خاص طور پر بنارس. اور مجھ سے ملاقات جب ہوئی تو کہنے لگے کہ وہ ہم پاسورڈ معلوم کرنے میں ایکسپرٹ ہیں، اور کس طریقے سے پیسہ ٹرانسفر کیا جائے وہ میں نے کیا اور پکڑا گیا. اس کیس میں سب سے زیادہ میں نے اسی مدھو پور کے علاقے کے لوگوں کو دیکھا ہے. بیچارے میرا پیر بھی دبا رہے ہیں، سر بھی دبا رہے ہیں، کھانا بھی پکا کے کھلا رہے ہیں. ہم نے کہا کس جرم میں آئے کہ اس جرم میں. کیا اثر ہوا؟ چوری، ڈکیتی. گاؤں میں چلے جاؤ، دیہاتوں میں چلے جاؤ. ابھی میں گیا ہوں ان کے گاؤں میں، پتا چلا کہ بجلی چوری کی چل رہی ہے صاحب، دھڑلے سے کٹھیاں لگی ہوئی ہیں صاحب. میں نے پوچھا چیکنگ آتی ہے تو کہا کہ وہ پہلے ہی سے پتا چل جاتا ہے، ہم لوگ ہٹا لیتے ہیں. میری قوم کے لوگوں، اسی بجلی کی چوری سے لگے ہوئے ہیٹر پر اگر کھانا بنا کر، سحری بنا کر تیار کر کے کھاؤ گے، اتنے مولوی بیٹھے ہوئے ہیں، پوچھو تمہارا روزہ جائز ہوگا؟ اس چوری کی بجلی سے گیزر چلا کر پانی گرم کر کے نہاؤ گے، تمہارا غسل جائز ہوگا؟ اسی بجلی سے چوری کر کے جو کھانے میں افطاری بنا کر تیار کرو گے، اس افطار سے روزہ افطار کرو گے، وہ تمہاری افطاری جائز ہوگی؟ کوئی ایک مولوی اٹھ کر مائک پہ فتویٰ دے دے کہ ہاں جائز ہوگی، زندگی بھر اس کی غلامی کرنے کے لیے تیار. چوری چوری ہے، چاہے وہ گورنمنٹ کی کرو یا کسی اور کی کرو، چوری چوری ہے. معمولی بات سمجھ رکھی ہے ہم نے اور آپ نے. امانتوں میں خیانت مت کرو. صحابی رسول بھی جنت سے محروم ہو گئے تھے. خیبر میں چادر حاصل کر لی تھی اور جب مال تقسیم ہوا تو اس وقت تک وہ لے کر نہیں آئے. اللہ کے رسول کے پاس بعد میں آئے کہ اللہ کے رسول یہ چادر مجھے اچھی لگی تھی، لے لیا، لیکن اب دینے آیا ہوں. آپ نے کہا جاؤ لے جاؤ، قیامت کے دن دینا. جب ایک جنگ میں وہ صحابی شہید ہو گئے، صحابہ نے کہا اللہ کے رسول انہوں نے تو جہاد کیا اور وہ شہید ہو گئے، وہ تو جنت میں جائیں گے. آپ نے کہا جنت میں نہیں جائے گا، وہ جہنم کی سب سے نچلی تہ میں جائے گا. وہ چادر جو اس نے خیبر کے دن لے لی تھی، ایک چادر جو تمام لوگوں کا حق تھا، تقسیم ہونے سے پہلے جو اس نے چرا لی تھی اور لے لی تھی، وہ تقسیم ہونے سے پہلے جو صحابہ تک نہیں پہنچ پائی، لَتَشْتَعِلُ عَلَيْهِ نَارًا، وہ جہنم کا انگارہ بن کر اس صحابی کے اوپر بھڑک رہی ہے. آپ کہاں پڑے ہیں؟ صحابی رسول جب ایک چیز چوری کر لیں تو وہ اللہ کے نبی کہہ رہے جنت میں نہیں جائیں گے. ہم اور آپ بجلی کی چوری کریں، اس کی چوری کریں، اس کی چوری کریں، اور ہم سوچ لیں ہم جنتی ہیں. یہ جنت تمہارے باپ کو ٹھیکے میں نہیں ملی ہے میرے بھائیوں، نہ ہمیں ٹھیکے میں ملی ہے. جنت میں وہی جائے گا جو اللہ کے بتائے ہوئے راستے پہ چلے گا، جو محمد الرسول اللہ کے بتائے ہوئے راستے پہ چلے گا. وعافنی اللہ، ابھی دعا پوری نہیں ہوئی ہے. وعافنی
اللہ مجھے عافیت عطا فرما. عافیت جانتے ہو کیا ہے؟ بس پڑھتے ہیں نماز میں اللہ مغفر لی ورحمنی وحدنی وحدنی وعافینی پڑھتے ہیں، لیکن پتہ نہیں ہے وعافینی کہتے کس کو ہے. وعافینی اے اللہ مجھے جسمانی اور روحانی دونوں بیماریوں سے نجات دے دے، چھٹکارا دے دے. جسمانی بیماری، مولانا صاحب مسجد میں جا رہے ہیں، میرے لیے دعا کر دینا اللہ تعالیٰ مجھے شفا دے. ٹھیک ہے، اللہ سے دعا کروں گا. اچھا تمہیں ہوا کیا ہے؟ مولانا دعا کیا ہوا یہ نہیں بتاؤں گا. کیوں نہیں بتاؤ گے؟ میں بتا نہیں سکتا مجھے کیا ہوا، آپ دعا کر دیجئے. جرجی صاحب پوچھنا چاہ رہے ہیں اچھا بتاؤ تو ہوا کیا ہے. ارے جب تک بتاؤ گے نہیں تو ہم کیسے دعا کریں گے؟ ارے بخار ہے تو ہم دعا کریں گے اللہ تمہارا بخار ٹھیک کر دے. اگر تمہیں کوئی بیماری ہے تو اس کا نام لے کے دعا کریں گے. کہتا مولانا ٹھہر، چھوڑ دیجئے، تب مت کریے دعا. میں بتاؤں گا نہیں. کیوں نہیں بتانا چاہتا ہے؟ کیوں نہیں بتانا چاہتا ہے؟ کیونکہ وہ عیش پرستی میں ڈوبا رہا، پیسہ تھا عیاشی کرتا رہا، کئی لڑکیوں کے ساتھ اس کے ناجائز تعلقات قائم ہوئے اور اس کو ایڈز کی بیماری ہو گئی. اب وہ بتانا نہیں چاہ رہا کہ مولانا جرجی صاحب مجھے ایڈز کی بیماری ہو گئی. نہیں بتا سکتا ہے، ٹھیک ہے، مجھے نہیں بتا سکتا، مت بتا. اللہ تو جانتا ہے تیری بیماری کو. مانگ دعا وعافینی، اے اللہ تو میری جسمانی جو بیماری ہیں اس کو دور کر دے. عافینی، جسمانی بیماری دور کر دے، ٹی بی دور، کینسر دور کر دے، یہ دور کر دے، وہ دور، ساری جسمانی بیماری. اور روحانی بیماری، روحانی بیماری جانتے ہو کیا ہے؟ یہ سب میں ہے. یہ اسٹیج پہ جتنے مولوی بیٹھے ہیں ہم لوگوں میں بھی ہے. ہم لوگ کہتے ہیں، مولوی کہوں گا تو ہو سکتا ہے کسی کو برا لگ جائے، ہم لوگوں میں بھی بیماری ہے. وہ بیماری کیا ہے؟ میرا گھر 2 منزل ہے تو میرے پڑوسی کا 3 منزل کیسے بن گیا ہے؟ یہ ترقی کیوں کر رہا ہے؟ یہ ہم سے آگے کیوں بڑھ رہا ہے؟ میرے گھر میں دال پکی ہے، اس کے گھر میں بریانی کیسے بن رہی ہے؟ میری 2 دکانیں ہیں، اس کی 3 دکانیں کیسے ہو گئی ہیں؟ ہمیں اپنی پریشانی سے اتنی پریشانی نہیں ہے جتنے آپ کے آرام سے ہمیں تکلیف ہے. یہ بیماری بہت جلدی دور نہیں ہوتی، اس لیے وہ عافینی میں یہ چیز بھی شامل ہے. اے اللہ میں کیا کروں، مجھ پہ دیکھا نہیں جاتا. کوئی آدمی اگر مجھ سے آگے بڑھنے کی کوشش کرتا ہے تو مجھے جلن ہوتی ہے، مجھے عرشیا ہوتی ہے، حسد ہوتا ہے، میں چاہتا ہوں برباد ہو جائے. اللہ میں بہت سوچتا ہوں میں اپنی اس بیماری کو دور کر لوں. نہیں، وہ عافینی، اللہ مجھے اس بیماری سے نجات عطا فرما، میرے دل میں اپنے بھائی کی محبت پیدا فرما دے. 2 صحابی کی دکان ہے کپڑے کی، سوچو میرے بھائیو، بس 2 صحابی کی کپڑے کی دکان ہے. ایک کسٹمر آیا اس صحابی کی دکان پر، ایک کپڑا خرید کے چلا گیا. تھوڑی دیر کے بعد دوسرا آدمی آیا، اس نے بھی اسی دکان سے ایک کپڑا خرید لیا. ایک اور کسٹمر آیا، اس نے بھی اسی صحابی سے ایک اور کپڑا خرید لیا. تذکرۃ الحفاظ پڑھی علامہ شمس الدین صحابی کی. 3 کپڑا ایک ہی دکان سے بک گیا. نماز کا ٹائم ہو گیا، دونوں لوگ نماز پڑھنے چلے گئے، دونوں دکاندار نماز پڑھنے چلے گئے. نماز پڑھنے کے بعد جس نے 3 کپڑے کے تھان بیچ دیے وہ رو رہا ہے اور اپنے بھائی کو نہیں بتا رہا ہے، اپنے پڑوسی کو نہیں بتا رہا، لیکن رو رہا ہے اور وہاں دعا مانگ رہا ہے. اے اللہ میرے کپڑے کے 3 تھان بک گئے، میری اتنی کمائی، اتنی انکم ہو گئی ہے کہ آج میرے گھر میں چولہا جل جائے گا، میرے بیوی بچے کھانا کھا لیں گے، لیکن میرے پڑوسی کا، میرے قریبی کا، میرے پڑوسی کی دکان والے کا ایک بھی کپڑا نہیں بکا. اس کے بھی بچے ہیں، اس کی بھی بیوی ہے. اللہ اس کا گھر کیسے چلے گا؟ اس کا گھر کیسے چلے گا؟ اس کا چولہا کیسے جلے گا؟ اے اللہ اس کے گھر میں کوئی انتظام کر دے چولہا جلنے کا. یہ اس کے لیے دعا کر رہا ہے. اور جب دکان پہ جاتا ہے تو دیکھیے 4تھا کسٹمر بھی اسی کی دکان پر آیا. پھر 4تھا جو آیا وہ اسی کی دکان پر آ گیا جس نے 3 کپڑے بیچے. کہا کہ ابھی جو کپڑا تم نے دیا ہے دوسرے کو، اس نے مجھے بھیجا ہے، وہی کپڑا میں بھی لینے آیا، مجھے دے دو. اس آدمی نے دل پر ہاتھ رکھ کر پتھر باندھ کر جھوٹ بول دیا. کہا وہ کپڑا میرے پاس ختم ہو گیا ہے، اب میرے پاس وہ کپڑا نہیں ہے، تم میرے پڑوسی کے پاس چلے جاؤ، مجھ سے بھی اچھا اور جو کپڑا میں نے دیا اس سے بھی بہتر کپڑا میرے پڑوسی کی دکان میں موجود ہے، جاؤ تم اس دکان سے وہ کپڑا لے لو.
جب یہ کسٹمر اٹھ کر اس دکان پہ چلا گیا تو یہ صحابی سجدے میں گر گیا اور کہتا کہ اللہ جھوٹ بولنا مجھے پسند نہیں تھا، لیکن میں کیا کرتا، اے اللہ اس آدمی کے گھر میں چولہا جلنا چاہیے، تو میری نیت کو اچھی طرح جانتا ہے، میں جھوٹ بولنا نہیں چاہتا تھا صرف اس لیے کہ اگر میں جھوٹ نہیں بولتا تو یہ کسٹمر جاتا نہیں، مجھے اس کی دکان کا کپڑا بکوانا تھا، اس کے گھر کا بھی چولہا جلوانا تھا، اس لیے میں نے جھوٹ بول دیا ہے، اے اللہ تو میری نیت کو جانتا، میرے اس جھوٹ کو معاف کر دینا۔ اور کسٹمر وہاں بھیج دیا اور اس نے اس کپڑے کو وہاں خرید کے وہاں سے چلا گیا۔ یہ ہمدردی تھی، یہ غمخواری تھی۔ یہاں تو دو قریب میں چائے کی دکان، ایک 10 کی بیچ رہا تو دوسرے 9 کی کر دی، آ جاؤ میرے پاس۔ اس نے 9 کی تو اس نے 8 کی کر دی کہ آ جاؤ میرے پاس۔ اور موقع ملا تو ہم جیسے کٹھملوں کے پاس آ گئے، مولانا صاحب اس کی دکان بہت چل رہی، میری نہیں چل رہی، کوئی تعویذ دے دو، اس کے کسٹمر ٹوٹ کے میرے پاس آ جائے۔ اور یہ بےہودہ مولوی، یہ کٹھملا، یہ بےایمان، یہ حرام خور مولوی الٹی سیدھی دعا لکھ کے دے دیتا، لے صاحب اپنی دکان کے سامنے گڑھا کھود کے گاڑ دینا، اس کے کسٹمر ٹوٹ کے تیرے پاس آ جائیں گے۔ 10 سال مدرسے میں پڑھا، 28 سالیں تقریر کرتے ہوئے ہو گئی، آج تک مجھے قرآن میں اور حدیث میں ایسی کوئی حدیث اور ایسی آیت نہیں ملی کہ تیری دکان کے کسٹمر کیسے توڑ کے میں اپنی دکان پہ بلاؤں، آج تک نہیں ملی۔ ان کٹھ ملاؤں کے پاس جانے کہاں سے آ گئی۔ اے کٹھ ملا ہو، تمہارے پاس ایسی کوئی دعا ہو تو مجھے بھی بتا دو۔ ہمارے رب نے تو، ہمارے نبی جناب محمد رسول اللہ نے تو ہمیں ایک ہی دعا بتائی، وعافنی کے بعد ورزقنی، یہ دعا مانگو، اے اللہ مجھے رزق عطا فرما، اگر 2 دکانیں قریب میں ہیں اس کو بھی دے مجھے بھی دے، اس کی بھی دکان چلے میری بھی چلے، اس کی قسمت میں جو روزی ہے وہ کمائے، میری قسمت میں جو روزی ہے میں کماؤں۔ اس زمانے میں لوگ کسٹمر کو دکان چھوڑ کے پکڑنے نہیں جاتے تھے جیسے آج کل، ادھر آ جاؤ ہمارے پاس سے لے جاؤ، ارے وہاں کیا ہم دیکھو کیسے، وہ دکان چھوڑ کے پکڑنے نہیں جایا کرتے تھے، وہ انتظار کرتے تھے، اس کی قسمت میں جو ہے وہ کمائے گا، میری قسمت میں جو ہے وہ مجھے ملے گا۔ میرے بھائیوں، یہ ہمدردی پیدا ہونا چاہیے، ہمدردی۔ اگر آپ کے 2-4 کپڑے بک گئے تو چھوڑ دیجئے، اپنے پڑوسی کے لیے بھی اس کی بھی دکان چلنا چاہیے، لیکن یہ کہاں وہ برباد ہو جائے لیکن میں آباد ہو جاؤں۔ معاف کیجئے گا، ایسی نمازیں اللہ کے ہاں قبول نہیں ہوگی۔ یہ ہے نماز۔ اور اس طریقے کی اگر کوئی آدمی نماز پڑھ لے اور 5 بار پڑھ لے دن بھر میں، تو بتاؤ اللہ اس کو دے گا کہ نہیں دے گا؟ آپ کھڑے ہیں تب بھی کہہ رہے ہیں وَلَا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا أَنْتَ، اللہ میرے گناہوں کو تیرے علاوہ کوئی نہیں معاف کر سکتا۔ رکوع میں تب بھی کہہ رہے اللہم اغفر لی، مجھے بخش دے۔ سجدے میں تب بھی کہہ رہے اللہم اغفر لی، مجھے بخش دے۔ پھر دونوں سجدوں کے بیچ میں تب بھی کہہ رہے رب اغفر لی، اللہ مجھے بخش دے۔ پھر سجدے میں جا رہے ہیں تو کہہ رہے ہیں بخش دے۔ پھر سلام پھرنے سے پہلے پھر کہہ رہے اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولا یغفر الذنوب الا انت، اللہ مجھے بخش دے۔ فاغفر لی مغفرۃ من عندک، اللہ مجھے بخش دے۔ بار بار دعا مانگ رہے۔ آپ کی عمر 80 سال ہے، 80 سال کی عمر میں آپ کا انتقال ہو رہا ہے، آپ نے نماز پڑھنا شروع کی 30 سال کے بعد، 30 سال جوانی میں، 30 سال لاپرواہی میں گزار دیا، 30 سال کے بعد آپ نے نماز پڑھنا شروع کی، 70 سال تک نماز پڑھی، کتنے سال ہو گئے؟ 40۔ اب 40 سالوں میں آپ نے کتنی نمازیں پڑھ لی؟ سوچئے، 30 سال تو آپ نے گزار دیے، 40 سال نماز پڑھی، 40 سال میں کتنی مرتبہ آپ نے کہا اللہ مجھے بخش دے، اللہ مجھے بخش دے، اللہ مجھے بخش دے، اللہ مجھے بخش دے، کتنی بار؟ اور اللہ نے ہر بار کہا بھگ 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 جا، نہیں بخشیں گے۔ اگر پوری آپ کی 70 سال کی زندگی میں ایک بھی بار اگر میرے رب کو رحم آ گیا اور اس نے اگر یہ کہہ دیا کہ میرے بندے جا میں نے تجھے بخش دیا، ہمارا بیڑا پار، ہم جنت کے مستحق، ایک بار بھی اگر اس نے کہہ دیا